جب انسان سلسلے میں داخل ہوتا ہے، بیعت ہوتا ہے، تو اس کو سب سے پہلے ذکر قلبی کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس کو ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے، ذکر خفی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی فضیلت والا، برکت والا عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ وہ ذکر جس کو فرشتے نہ سن سکیں، اس ذکر سے جس کو فرشتے سن سکیں 70 درجے بڑا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بہترین ذکر ذکر خفی ہے۔ اور ایسے ہی آتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن ایک آدمی کے بارے میں اللہ جل شانہ فرشتوں کو حکم فرمائیں گے کہ اس کے اعمال نامے کو دیکھو، تو اس کے اعمال نامے کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ سامنے آ جائیں گی۔ تو اللہ پاک فرشتوں سے یہ فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے اعمال نامے کے اندر ابھی کوئی اور نیکی تو باقی نہیں ہے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ، ہم نے اس کا سارا اعمال نامہ دیکھ لیا ہے، اس کے اعمال نامے کے اندر اب اور کوئی مزید نیکی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک پھر فرشتوں سے یہ فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اس کی ایک نیکی، اس کا ایک عمل ایسا ہے کہ وہ ایسا اخلاص والا عمل تھا، وہ ایسا خفیہ اور پوشیدہ اور چھپا ہوا عمل تھا، اور وہ عمل میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ایسا اخلاص والا عمل تھا کہ جس کی تم فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی، اور وہ عمل ذکر خفی ہے۔ تو یہ ذکر خفی، ذکر قلبی مرید کو سلسلے میں بیعت ہونے کے بعد سب سے پہلے دن یہ بتایا جاتا ہے۔ تو اور ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ شیطان کے وساوس سے، شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے جس قدر ذکر قلبی تاثیر رکھتا ہے، اتنی تاثیر اور کسی بھی ذکر کے اندر نہیں ہے۔ اور اس میں ایک اور بات یہ سمجھنے کی ہوتی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے شیطان کے وساوس سے اس ذکر سے حفاظت ہوتی ہے جو ایک مرید نے بیعت ہونے کے بعد اپنے شیخ سے حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان جتنے بھی ذکر اذکار کرتا ہے، ان کا تعلق انسان کے لیے نیکی کے اعتبار سے تو ہوتا ہے کہ نیکی ملتی ہے، انسان کو اجر ملتا ہے، انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں، لیکن وہ ذکر جو انسان کے دل اور انسان کی روح کے اندر تصرف کر سکے، اور وہ ذکر جس کی برکت سے انسان کے دل کے اندر سے شیطان کا تسلط بتدریج ختم ہونے لگے، وہ ذکر وہی ہوتا ہے کہ جو ذکر انسان نے بیعت ہونے کے بعد اپنے شیخ سے حاصل کیا ہوتا ہے، اپنے شیخ سے اس کو سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور جو ذکر انسان نے اپنے شیخ سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، اس ذکر سے اللہ کے فضل و کرم سے دل کے اندر سے شیطان کا تسلط اور قبضہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک انسان کو شیطانی حملوں سے اپنی پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے صوفیاء کے اندر ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر شیطان کو دیکھا، تو میں نے شیطان کو دیکھ کر خواب میں ہی اس کو مارنے کے لیے ایک چھڑی اٹھائی۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے جب وہ چھڑی، وہ عصا شیطان کے مارا، تو شیطان بجائے بھاگنے کے، کمزور ہونے یا ڈرنے کے، وہ اور دلیر ہو گیا، اس کے اندر اور طاقت آ گئی۔ تو میں نے اس کو اور چھڑی ماری، وہ اور دلیر ہو گیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا، مجھے کسی نے کہا کہ بھائی یہ تمہاری چھڑی سے نہیں ڈرتا، بلکہ یہ تو مومن کے دل کے نور سے ڈرتا ہے۔ اور پھر اس کسی کہنے والے نے مجھے یہ کہا کہ تم اس کو اسم ذات یعنی اللہ کی ضرب لگاؤ تو یہ بھاگ جائے گا۔
تو ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ہی اس شیطان کو ٹارگٹ کر کے اللہ 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 کی ضربیں لگائیں، تو اسی وقت وہ زمین پر گرا اور گر کے بے ہوش ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہمارے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ بغداد کی گلیوں کے اندر شیطان بالکل بے لباس ہو کے پھر رہا تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے شیطان سے یہ کہا کہ بھئی تمہیں اس طرح سے انسانوں کے بیچ میں بالکل بے لباس ہو کر پھرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو وہ کہنے لگے کہ شیطان نے مجھے کہا کہ یہ کوئی انسان تھوڑی ہیں، یہ کوئی آدمی تھوڑی ہیں، انسان اور آدمی تو وہ ہیں جو شونیزیا کی جامع مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مراقبے میں مصروف ہیں، ان لوگوں نے میرے جگر کے کباب کر دیے ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خواب میں ہی اس شونیزیا کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا، تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے اپنے سروں کو دلوں کی طرف جھکا کر، جیسے ہم لوگ ذکر مراقبے میں بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں جب ان آدمیوں کے پاس گیا تو ان میں سے ایک بزرگ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور یہ فرمایا کہ دیکھو اس خبیث کی باتوں سے دھوکے میں نہ آ جانا۔ تو یہ شیطان گواہی دے رہا ہے، شیطان یہ بتا رہا ہے کہ اس کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا ذکر قلبی، ذکر خفی، یہ اللہ پاک کے فضل سے ایسا عمل ہے، تو ہم اس کی پوری پابندی کیا کریں، اس کا پورا اہتمام کیا کریں، پھر ہمیں اس کا پورا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی آتا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، شیطان جس طرح سے انسان کے دل کے اوپر حملہ کرتا ہے، جس طرح سے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو اے اللہ مجھے وہ صورت دکھا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ شیطان انسان کے بائیں کندھے کی طرف پیچھے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ایک لمبی سی سونڈ ہے، مچھر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ایک لمبی سی سونڈ ہے، اور وہ اس سونڈ کو انسان کے دل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ دل والا ذاکر ہے، اس انسان کا دل اللہ کے ذکر سے جاری اور منور ہے، تو وہ پھر اپنی جو سونڈ ہے اس کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے جاری، روشن اور منور نہیں ہے، تو شیطان کو جرأت ہو جاتی ہے اور شیطان پھر اپنی جو سونڈ ہے وہ انسان کے دل کے اندر اس کو انجیکٹ کر دیتا ہے، اور انجیکٹ کرنے کے بعد پھر وہ گناہوں کا، وسوسوں کا، الٹی سیدھی سوچوں کا، خیالات کا، وساوس کا زہر انسان کے دل کے اندر بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہی مضمون ایک حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالنے کے لیے انسان کے دل کی طرف آتا ہے، لیکن جب وہ اس کو اللہ کا ذکر کرتا ہوا پاتا ہے تو شیطان اپنی سونڈ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور جب شیطان اپنی سونڈ کو دل کی طرف لے کر جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو شیطان پھر اس دل کے اندر وساوس کو بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی آتا ہے کہ، اور پھر ہمارے حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو اس میں ذات کا جو ذکر ہوتا ہے، جو ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، یا جس کو ہم مراقبہ بھی بول لیتے ہیں، اس کی حیثیت ہماری روح کے لیے، ہمارے دل کے لیے اینٹی بائیوٹک کی سی ہے، اور باقی جتنے بھی ذکر اذکار ہوتے ہیں، درود پاک ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، استغفار ہے، یا اور جتنے بھی دوسرے اذکار تسبیحات ہیں، ان کی مثال ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں ہماری روح کے لیے ملٹی وائٹامن کی سی ہے۔ تو جیسے جسمانی علاج کے اندر ڈاکٹر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پہلے انسان کے جسم کے اندر جہاں کہیں انفیکشن موجود ہے اس انفیکشن کو ختم کیا جائے، تو جب تک جسم کے اندر انفیکشن موجود ہے اس انفیکشن کے ہوتے ہوئے ملٹی وائٹامن اپنا پورا اثر نہیں کرتی، اپنا پورا کام نہیں دکھاتی۔ تو اس لیے جسمانی علاج کے اندر پہلے انفیکشن کو ختم کرنے کی
کوشش کی جاتی ہے. جب وہ انفیکشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ملٹی وائٹامن پرسکرائب کیے جاتے ہیں. تو پھر ملٹی وائٹامن اپنا پورا جسم کے اندر کام کرتے ہیں، اپنا اثر دکھاتے ہیں. تو اسی طرح سے بعینی ہمارے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو مرید کے لیے، سالک کے لیے، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، اس کے لیے ذکر قلبی اور مراقبہ، ذکر خفی، اس کی مثال انسان کے دل، انسان کی روح، انسان کے نفس کے لیے اینٹی بائیوٹک کی سی ہے کہ یہ جو ذکر قلبی، مراقبہ، ذکر خفی ہیں، یہ اینٹی بائیوٹک جب انسان کے دل اور انسان کی روح کے اندر جائے گی تو ہمارے دل کے اندر جتنی غفلت ہے، جتنے ہمارے دل کے اندر شیطان کا تسلط ہے، ہمارے دل کے اندر شیطان نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، یہ اور ہمیں جتنی بھی گناہوں کی عادت ہے، تو یہ جو ذکر قلبی اور مراقبہ ہم کرتے ہیں شیخ سے سیکھ کر، تو یہ ذکر قلبی اور مراقبہ اینٹی بائیوٹک کی طرح سے ہمارے دل، ہماری روح کے اندر سے گناہوں کے، غفلت کے، کبیرہ گناہوں کے انفیکشن کو ختم کرتا ہے. اور جب ہماری دل، ہمارے روح کے اندر سے گناہوں، غفلت، کبیرہ گناہوں کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمارے مشائخ اپنے مرید کو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اب تم قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرو، درود پاک زیادہ پڑھا کرو، نفلیں زیادہ پڑھا کرو اور دوسرے ذکر اذکار زیادہ کیا کرو. تو اس لیے یہ جو ذکر قلبی اور مراقبہ، اس میں ذات کا ذکر ہوتا ہے، اس کی حیثیت، اس کی مثال ہمارے دل، ہماری روح کے لیے اینٹی بائیوٹک کی سی حیثیت رکھتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں ذکر قلبی پر استقامت عطا کرے اور اللہ پاک ہمیں ذکر قلبی کا، مراقبے کا نور اللہ پاک ہمیں عطا کرے اور اللہ پاک ہمارے دل کو اپنے ذکر سے جاری فرمائے، روشن فرمائے اور اللہ پاک ہمیں وہ وقت بھی دکھائے کہ اللہ کرے ہمارے دل کی دھڑکنوں سے، دل کی دھڑکن کی بجائے ہمیں اللہ 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 کی آواز سنائی دے.